الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرع کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھنے کی اہم ہے کہ یہاں پر شراب اور جوا بتوں کے ساتھ آیا ہے، گویا یہ نہایت بڑے گناہ ہیں، شرک جیسے گناہ ہیں، اور یہ حکم پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اور انصاب اور ازلام کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے۔ انصاب سے مراد بتوں کے استھان ہیں، اور ازلام جوئے ہی کی ایک قسم تھی جس میں اہل عرب تیروں کے ذریعے پانسے ڈالتے تھے، یعنی قرآن دادی کرتے تھے۔ ان تمام کاموں کو یہاں رجس من عمل الشیطان قرار دیا ہے کہ یہ گندے کام ہیں جو شیطانی کام ہیں، اور ان سے بچ کر انسان فلاح کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اگلی آیات میں ارشاد فرمایا انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ ترجمہ: شیطان تو یوں ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض وعدے کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آؤ گے؟ یہ نہایت اہم بات ہے کہ کیسے شراب اور جوا آپس میں تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے۔ شراب کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، ایسی حالت میں اس کو کچھ خبر نہیں رہتی کہ منہ سے کیا بکواس کر رہا ہے اور اس کے اعضاء اور جوارے سے کیا افعال سرزد ہو رہے ہیں، لہذا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی حالت میں کس بات یا کس حرکت سے کیا کیا گل کھلیں گے، کیسے کیسے جھگڑے اور فسادات جنم لیں گے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی طرح سے جوئے میں بھی بغض اور عداوت کی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ مثلا میں ایک آدمی جو جوئے میں ہار رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہارتا ہی جا رہا ہے اور اگلا شخص جیتتا ہی جا رہا ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے جو جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا، بلکہ ایک چانس کی وجہ سے جیت رہا ہے۔ اگر کوئی محنت سے کچھ کما رہا ہو تو دوسرے کو جلن محسوس نہیں ہوتی، لیکن جوئے میں بے محنت کی کمائی ہوتی ہے جسے مخالف فریق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح انسانی تعلقات میں کئی منفی پیچیدگیاں جمع ہوتی ہیں اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والا معاملہ شراب کا تو بالکل واضح ہے، جب آدمی نشے میں دھت ہو جائے گا تو اس کو شراب کے نشے میں کہاں نماز کا خیال رہے گا۔ لیکن جو جوا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس میں ایک بار لگ جائے تو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ تاش اور شطرنج وغیرہ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان ذکر اور نماز جیسی چیزوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز بہت ہی سخت ہے، اور اس کا پس منظر ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں واضح ہدایات آ چکی ہیں۔ پہلے بقرہ 219 میں فرمایا ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن پھر اگلا حکم آیا، سورہ نساء آیہ نمبر 43، فرمایا جب تم لوگ شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے تو پورے طور پر واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ شراب نماز سے روک رہی ہے تو اس سے باز آ جاؤ، لیکن پھر اب اس آیت کے اندر آخری بات آ گئی کہ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ گویا مکمل طور پر شراب اور جوا حرام ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔